بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت؟ امید ہے آپ صحت کے بہترین پوزیشن میں ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے ایک نیا ٹاپک۔ نام ہے ٹاپک کا رول آف کیمیکل کائنیٹکس ان فوڈ انڈسٹری۔ فوڈ انڈسٹری میں کیمیکل کائنیٹکس کا کیا کردار ہے؟ کیمیکل کائنیٹکس میں بیسیکلی ہم ریٹ آف ریئیکشن، میکینزم آف ریئیکشن اور فیکٹرز افیکٹنگ دا ریٹ آف کیمیکل ریئیکشن اسٹڈی کرتے ہیں۔ اصل میں ریئیکشن ریٹ سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا آئٹم کتنے ٹائم اپنا ذائقہ برقرار رکھ سکتا ہے، کون سا ٹائم بہترین ٹائم ہے فصل کی بوائی کے لیے تاکہ اس کا ذائقہ اچھا ہو، مارکیٹ میں بر وقت وہ پہنچ سکے۔ مارکیٹ میں اگر وہ زیادہ دیر تک رہے تو خراب ہونے سے بچا جا سکے۔ اسٹوڈنٹس، یہ مائک میں بول گیا ہوں۔ اسٹوڈنٹس، اصل میں کیمیکل کائنیٹکس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خوراک کتنی دیر تک خراب ہوئے بغیر رہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دودھ یا گوشت میں بیکٹیریل گروتھ کی جو سپیڈ ہے، رفتار ہے، کیمیکل کائنیٹکس کی مدد سے ہم اس کا اسٹڈی کرتے ہیں۔ اگر بیکٹیریل گروتھ تیز رفتاری سے بڑھ رہا ہے تو یہ فوڈ کو سپوائل کرتا ہے، گوشت کو خراب کرتا ہے، دودھ کو تھوڑے ٹائم میں خراب کرتا ہے۔ تو پھر ہم اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن کرتے ہیں، کیونکہ لو ٹیمپریچر پہ بیکٹیریل گروتھ اس کا ریٹ کم ہو جاتا ہے۔ تو ریٹ تو ہم کیمیکل کائنیٹکس میں پڑھتے ہیں نا، تو اس کا ریٹ کم کرنے کے لیے، اس کی گروتھ کی رفتار کو کم کرنے کے لیے، اس کی بڑھوتری کو کم کرنے کے لیے ہم ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خوراک کی رفتار، خوراک کی خراب ہونے کی رفتار کے مطابق فوڈ آئٹمز کی اوپر ایکسپائری ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ یہ خوراک اس ٹائم تک قابل استعمال ہے، اس کے بعد یہ ایکسپائر تصور ہوگا۔ فار ایگزامپل بسکٹ یا چپس کی خراب ہونے کی رفتار تیاری کی کتنے مہینے بعد یہ خراب ہوتا ہے یا کتنے دن کے بعد یہ خراب ہوتا ہے، تو اس کے مطابق کیمیکل کائنیٹکس کی مدد سے اس کو معلوم کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے مطابق اس بسکٹ یا چپس کے اوپر اس کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سبزیوں کو زیادہ دیر تک ہم گرم نہیں کرتے، بہت زیادہ نہیں پکاتے، کیونکہ اس سے وٹامنز ڈسٹرائی ہوتے ہیں، اور وٹامنز تو ہماری باڈی کے انتہائی ضروری ہے۔ اس طرح اگر ہم خوراک کو زیادہ دیر تک پکاتے ہیں تو اس کا ذائقہ چلا جاتا ہے، اس فوڈ میں ذائقہ نہیں ہوتا، تو اس خوراک کے اندر جو کیمیکل سبسٹانسز ہے اس کا جو ڈیگریڈیشن ہو رہا ہے ہیٹ سے، تو اس کی رفتار معلوم کرنے کے لیے کیمیکل کائنیٹکس کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ چند باتیں تھی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں یہاں پر جو میں نے لکھا ہے، نمبر 1، کیمیکل کائنیٹکس ہیلپ اس ان آئیڈینٹیفائنگ، معلوم کرنا آپٹیمم اور آپٹیمل ٹائم، مناسب ٹائم۔ آپٹیمم مناسب کو کہتے ہیں، ٹو ہارویسٹ اینڈ ٹرانسپورٹ پروڈکٹس، کہ ہم کاشت کریں پروڈکٹس کو، اس کے بعد ٹرانسپورٹ کریں ان پروڈکٹس کو، سو اٹ ہیز بیسٹ ٹیسٹ، تاکہ اس کا ٹیسٹ، ذائقہ اچھا رہے، اس کا ٹیکسچر برقرار ہے۔ ٹیکسچر ظاہری شکل و صورت کو کہتے ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بسکٹ کرسپی ہوتے ہیں، اس کا ٹیکسچر، شکل سخت ہے، کرسپی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہارڈنس کسی چیز میں ہوتا ہے یا سافٹنس ہوتا ہے۔ اس طرح ایپل کا ٹیکسچر وہ ہارڈ بھی ہے، رسیلا بھی ہے، تو اس کو ٹیکسچر کہتے ہیں۔ تو ٹیکسچر کو برقرار رکھنے کے لیے، ٹیسٹ کو برقرار رکھنے کے لیے
اور اس کی جو نیوٹریشنل کنٹینٹس ہے، اس میں جو غذائی اجزاء شامل ہے، اس کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کیمیکل کائنیٹکس کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیمیکل کائنیٹکس ہیلپس فار آئیڈینٹیفائنگ فیکٹرز وجوہات دیٹ کازز ڈیگریڈیشن ڈیورنگ ٹرانسپورٹیشن۔ ٹرانسپورٹیشن کے دوران جن چیزوں کا ڈیگریڈیشن ہوتا ہے، توڑ پھوڑ ہوتا ہے، کس رفتار سے ہوتا ہے، تو رفتار معلوم کرنے کے لیے ہم سہارا لیتے ہیں کیمیکل کائنیٹکس کا۔ اسٹوڈنٹس، اس کے علاوہ کیمیکل کائنیٹکس از یوز فار اسٹیمیٹنگ، اندازہ لگانا، دا آپٹیمل ٹائم، اس مناسب وقت کا ہم اندازہ لگاتے ہیں آپ ہارویسٹ، کہ کس ٹائم ہم نے کاشت کرنا ہے، ہارویسٹنگ کرنا ہے، سو دیٹ دا پروڈکٹس ریچز دا مارکیٹ ایٹ اٹس بیسٹ کوالٹی، تاکہ بہترین معیار میں، بہترین کوالٹی میں بر وقت مارکیٹ میں غذائی اجناس یا جو فوڈ آئٹمز ہے، بسکٹ وغیرہ ہے، چپس ہے، جو بھی ہے، چاکلیٹ ہے، وہ پہنچ سکے اینڈ minimize losses due to ripeness during transportation۔ اگر ہم ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، فار ایگزامپل میں مثال لیتا ہوں ویجیٹیبلس کا یا فروٹس کا، تو فروٹس کو باغات میں توڑنے کا بہترین ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ پودوں یا ٹریز کے اندر ہم فروٹس یا ویجیٹیبلس کو زیادہ پکاتے ہیں، زیادہ پکنے کی وجہ سے پھر اس کو ہم توڑتے ہیں، تو جب ہم اس کو مارکیٹ میں پہنچاتے ہیں، مارکیٹ منڈی میں، سبزی منڈی میں، فروٹ منڈی میں وہ 5-6 دن تک پڑے رہتے ہیں، تو اس کا ٹیکسچر بھی خراب ہوگا، ذائقہ بھی خراب ہوگا، اور جو وٹامنز ہے یا فوڈ انگریڈینٹس ہے وہ بھی اپنا جو کوالٹی ہے وہ کھو جائیں گے۔ تو اس کے لیے ہم کیمیکل کائنیٹکس کا سہارا لیتے ہیں کہ کس ٹائم پہ پودوں سے ایپل کو توڑنا ہے، اتنا ٹائم اس کو، کس ٹائم کتنی دن یہ مارکیٹ میں پہنچیں گے، اور کتنی دن تک اس کا ٹیکسچر، سخت پن، رسیلا پن، ذائقہ یہ برقرار رہے گا۔ تو مناسب وقت کا تعین کہ کس ٹائم باغات میں پھل توڑنے ہیں، اور اس کے بعد وہ کتنا ٹائم لیں گے مارکیٹ پہنچانے میں، مارکیٹ میں کتنی دیر تک رہیں گے، اگر 1 ہفتہ بھی رہیں گے تو اس کا ذائقہ برقرار رہے گا، اس کا ٹیکسچر برقرار رہے گا، تو یہ کیمیکل کائنیٹکس ہی ہمیں بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ it helps in developing methods for storage and transportation that help maintain nutritional value۔ کیمیکل کائنیٹکس کی وجہ سے، کی مدد سے جب ہم ریٹ آف کیمیکل ریئیکشن، ریٹ آف ڈیگریڈیشن معلوم کرتے ہیں، تو اس کے مطابق ہم مختلف میتھڈز، طریقوں کو ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ ہم بر وقت ایکسٹرا اشیاء کو سٹور کر سکیں، اور ڈیورنگ سٹوریج پیریڈ اس کا ذائقہ برقرار رہے، اس کا ٹیکسچر برقرار رہے، اور اس کی انگریڈینٹ جو ہے وہ اپنا کوالٹی لوز نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن کے دوران، اور اس کے علاوہ نیوٹریشنل ویلیو تو میں نے کہہ دیا۔ لاسٹ ون پہ آتے ہیں، اٹ ہیلپس ان آئیڈینٹیفائنگ دوز میتھڈس۔ کیمیکل کائنیٹکس کی مدد سے ہم ان میتھڈس، پروسیجر کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں فار سلوئنگ ڈاؤن اسپیسیفک ریئیکشنز، کہ ہم مخصوص کیمیکل ریئیکشنز کو سلو کر سکیں، اس کے ریٹ کو کم کر سکیں، کیونکہ بات ہو رہی ہے کیمیکل کائنیٹکس کی، اور کیمیکل کائنیٹکس ریلیٹڈ ہے ریٹ آف ریئیکشن سے۔ بائی کنٹرولنگ ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے، بعض اوقات کیمیکل ریئیکشن ٹیمپریچر کے بڑھنے سے سپیڈ اپ ہو جاتا ہے، تو تھوڑے ٹائم میں وہ اشیاء خراب ہو جاتی ہے، تو پھر ہم نے ٹیمپریچر کو ڈاؤن رکھنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسولین انجیکشن کو below 30 ڈگری سے رکھا جاتا ہے، اینڈ ہیومیڈیٹی، اور ہم وہاں پر جو نمی ہے اس کو بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ انکریزنگ دا ہاف لائف آف پروڈکٹس، اور ہم
प्रोडक्ट्स की हाफ लाइफ निस्फ जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। हाफ लाइफ वो लाइफ होती है, वो ड्यूरेशन होता है, वो टाइम होता है जिसमें हाफ ऑफ द सब्सटेंस डिग्रेड होता है और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था केमिकल काइनेटिक्स का अहमियत कि हम इसकी मदद से किस तरह फूड अशिया को स्टोर कर सकते हैं, किस टाइम पे हमने उसको बागात में तोड़ना है, कितने टाइम तक हम स्टोर कर सकते हैं, कितने टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें केमिकल काइनेटिक्स ही समझाता है। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी।